عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس الیکٹرانک سبق کا عنوان ہے اردو شاعری میں ہندی عروض کا استعمال۔ ہم کو امید ہے کہ ہماری اس گفتگو سے ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا۔ عروض ایک ایسا علم ہے جس میں شاعری کی مختلف بحروں اور دوسرے اصولوں سے بحث کی جاتی ہے۔ آپ سب یہ تو محسوس کرتے ہیں کہ شاعری اور نثر میں ایک واضح فرق ہوتا ہے اور یہ فرق ان کی قرأت ہی سے واضح ہو جاتا ہے۔ شاعری میں ایک خاص لے اور ایک خاص آہنگ ہوتا ہے، اسی آہنگ کی وجہ سے شاعری کو گایا جا سکتا ہے۔ شعر میں یہ موسیقی، یہ خوش آہنگی اوزان و بحور کی پابندی سے پیدا ہوتی ہے۔ اس خوش آہنگی سے شعر میں دو خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں ایک خاص تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، اور دوسرے یہ کہ شعر ہمارے حافظے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے کسی نثری عبارت کو چاہے وہ آدھے صفحے ہی کی کیوں نہ ہو، حرف بہ حرف یاد رکھنا آسان نہیں ہوتا، جبکہ نظم چاہے وہ کئی صفحات کی ہو وہ ہم کو یاد ہو جاتی ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ نثری عبارت ہم کو یاد نہیں ہوتی اور شاعری یاد ہو جاتی ہے، اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ موسیقی سے ہم کو ایک فطری لگاؤ ہوتا ہے، اور شاعری میں اوزان و بحور کی وجہ سے یہ موسیقی پیدا ہوتی ہے۔ یہی موسیقی یا خوش آہنگی ہمارے حافظے پر اثر انداز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم کو شعر یاد ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک اردو عروض کا تعلق ہے، اس میں الفاظ کی صورت میں ڈھلے ہوئے کچھ صوتی سانچے ہوتے ہیں جن کو ارکان یا ارکان افعیل کہا جاتا ہے۔ انہی ارکان افعیل کی تکرار یا ان میں تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ مختلف بحریں اور اوزان حاصل ہوتے ہیں۔ یہ ارکان تعداد کے لحاظ سے 10 ہیں، لیکن ہم یہاں مثال کے طور پر صرف ایک ہی رکن کو لیں گے، وہ ہے فاعلن۔ اس ایک رکن کی تکرار سے بڑی مترنم بحریں بنتی ہیں، جس کو ہم بحر متدارک سالم کہتے ہیں۔ مخدوم محی الدین کی مشہور نظمیں چاند تاروں کا بن اور چارہ گر اسی بحر میں ہے۔ اب اس رکن فاعلن میں ذرا سی تبدیلی کر کے اس کو دہرائیں تو کچھ اور بھی اچھی بحریں بنتی چلی جاتی ہیں۔ مثلاً فاعلن کے شروع میں میم کو جوڑ دیا جائے تو وہ مفاعلن بن جاتا ہے۔ اب اس کو دہرانے سے مفاعلن 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 جیسی مترنم بحر حاصل ہوتی ہے۔ حفیظ جالندھری کی مشہور نظم چلا ستارے سحر سنا کہ صبح کی خبر اسی بحر میں ہے۔ فاعلن میں اگر ہم تا کو جوڑ کر فاعلتن بنا لیں اور اس کو فاعلن کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو ایک بہت خوبصورت بحر بن جاتی ہے، جیسے فاعلتن فاعلن فاعلتن فاعلن۔ اقبال کی شہرہ آفاق نظم مسجد قرطبہ اسی بحر میں ہے۔ اس کا ایک مصرع یہ ہے جو آپ کو یاد ہوگا، سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات۔ اسی طرح دوسرے ارکان افعیل کی بنیاد پر بہت ساری بحریں بنائی جا سکتی ہیں۔ ہندی کی جو بحریں ہیں وہ دراصل سنسکرت کی ہیں، اور وہ پراکرتوں اور اپبھرمشوں سے ہو کر ہندی میں آئی ہیں۔
بالکل اسی طرح جس طرح اردو کی بحریں عربی کی ہیں اور فارسی سے ہو کر اردو میں آئی ہیں۔ ہندی میں بنیادی طور پر 2 قسم کی بحریں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کی بحروں کو ہم ماترک چھند کہتے ہیں اور دوسری قسم کی بحریں جو ہیں ان کو ورنک چھند کہا جاتا ہے۔ ماترک چھندوں اور ورنک چھندوں میں جو فرق ہے وہ اس طرح ہے کہ ماترک چھندوں کی بنیاد ماتراؤں پر ہوتی ہے۔ ماترا آواز کی ایک چھوٹے سے وقفے کو کہتے ہیں۔ یہ ماترا 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک چھوٹی اور ایک بڑی۔ چھوٹی ماترا جس کو لگھو ماترا کہتے ہیں وہ ایک کھڑی لکیر سے ظاہر کی جاتی ہے، وہی اس کی علامت ہے اور اس کی عددی قیمت 1 ہے۔ اور آ بڑی ماترا ہے جس کو گرو ماترا کہتے ہیں، اس کی علامت ایک دوہری لکیر ہے اور اس کی عددی قیمت 2 ہے۔ اگر ہم ایک لفظ آدمی لے لیں تو اس کی عددی قیمت 5 ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں جو ماترائیں استعمال ہوئی ہیں وہ اس طرح ہیں۔ پہلے ہے آ، یہ گرو ہے اور اس کی قیمت ہے 2۔ اس کے بعد ہے د ایک لگھو ماترا ہے اور اس کی قیمت ہے 1۔ اس کے بعد ہے می، یہ ایک گرو ماترا ہے اور اس کی قیمت 2 ہے۔ اس طرح آدمی کہنے میں ہم کو 5 ماترائیں اس میں لگتی ہیں۔ ہندی کے ماترک چھندوں میں ایک ایک ماترا کے فرق سے بحر بدل جاتی ہے، اس لیے ماتراؤں کی تعداد اور لگھو گرو کی ترتیب کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ مثلاً 24 ماتراؤں کا چھند ہے دوہا۔ دوہا چھند میں وشرام 13 ماتراؤں کے بعد آتا ہے اور سرسی چھند میں 27 ماتراؤں کے بعد وشرام آتا ہے۔ اور پھر ان دونوں بحروں کا اختتام بھی ایک جیسا ہوتا ہے، یعنی آخر میں ایک گرو اور ایک لگھو ماترا ہوتی ہے۔ کچھ ایسے ہی اصولوں سے دوسری بحریں بھی بنتی ہیں۔ ورنک چھندوں میں بحروں کی تشکیل چند صوتی سانچوں کی مدد سے ہوتی ہے جن کو ورن یا گن کہا جاتا ہے۔ یہ جو ورن ہوتے ہیں ماتراؤں کے مقابلے میں کچھ بڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ایک ایک ورن یا گن میں 3 چھوٹی یا بڑی ماترائیں ہوتی ہیں اور ہر ورن میں لگھو اور گرو ماتراؤں کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے۔ اس کی تفصیل ذرا آگے آئے گی۔ غرض ان ورنوں کی مدد سے ورنک چھند بنتے ہیں۔ اردو میں زیادہ تر ماترک چھندوں ہی کا استعمال ہوا ہے۔ جہاں تک اردو شاعری میں ہندی بحروں کے استعمال کا تعلق ہے، یہ ہمیں اردو شاعری کے ہر دور میں ملتا ہے۔ شمالی ہند میں ہم کو سب سے پہلے بابا فرید کے یہاں دوہے ملتے ہیں۔ بابا فرید کا تعلق 12ویں اور 13ویں صدی سے ہے۔ ان کے 2 مشہور دوہے یہ ہیں۔ پہلا ہے کاگا سب تن کھائیو چن چن کھائیو ماس، 2 نینا مت کھائیو پیا درس کی آس۔ دوسرا دوہا ہے فرید روڑا باٹ کا تجھ من کا ابھیمان، ایسی رہنی جو رہے تاہی ملے بھگوان۔ امیر خسرو 13ویں اور 14ویں صدی کے بڑے پرگو شاعر ہیں۔ ان کے یہاں بھی ہم کو بہت سارا کلام ایسا ملتا ہے جو ہندی اوزان پر مبنی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار پر جو دوہا درج ہے وہ امیر خسرو ہی کا ہے، اور وہ دوہا اس طرح ہے گوری سوئے سیج پر
مکھ پر ڈارے کیس، چل خسرو گھر آپ نے سانج بھئی چودیس۔ ملا وجہی نے سبرس میں خسرو کا ایک اور دوہا نقل کیا ہے، جس کا پہلا مصرع کچھ اس طرح ہے: پنکھا ہو کر میں ڈلی ساقی تیرا چاؤ۔ ان کے علاوہ شیخ بو علی قلندر پانی پتی امیر خسرو کے ایک ہم عصر شاعر ہیں، ان کے یہاں بھی ہم کو دوہے ملتے ہیں۔ ان کا یہ دوہا تو بہت مشہور ہے: سجن سکارے جائیں گے نین مریں گے روئے، بدھنا ایسی رین کر بھور کدھی نہ ہوئے۔ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری اور شیخ عبدالقدوس گنگوہی کے یہاں بھی ہم کو ہندی اوزان کا استعمال ملتا ہے۔ ان بزرگوں کے بعد جو ایک بہت اہم نام ہمارے سامنے آتا ہے وہ کبیر داس جی کا ہے۔ ان کے دوہے تو زماں زدے خاص و عام ہیں۔ کبیر کے کچھ دوہے ملاحظہ فرمائیے: صاحب میرا ایک ہے دوجا کہا نہ جائے، دوجا صاحب جو کہوں صاحب کھرا رسائے۔ جیوں تل ماہی تیل ہے جیوں چکمک میں آگ، تیرا سائیں تجھ میں بسا جاگ سکے تو جاگ۔ نہائے دھوئے کیا بھیا جب من میل نہ جائے، مین سدا جل میں رہے دھوئے باس نہ جائے۔ ایک اور دوہا کبیر داس جی کا ہے: دکھ میں سمرن سب کریں سکھ میں کرے نہ کوئے، سکھ میں سمرن جو کریں دکھ کاہے کو ہوئے۔ دوہا ہندی کا ایک نہایت پسندیدہ چھند ہے۔ اردو میں بھی کافی شاعروں نے دوہے استعمال کیے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اردو شاعروں نے صرف دوہے لکھے ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اردو شاعروں نے دوہے کے علاوہ ہندی کے اور بھی چھند استعمال کیے ہیں۔ خاص کر سرسی، سار وغیرہ کا استعمال بھی اردو میں بہت ہوا ہے۔ یہاں پر ہم ایک مثال لیتے ہیں، افضل پانی پتی کی ایک مشہور نظم ہے بکٹ کہانی۔ یہ 19 ماتراؤں والے سمیرو چھند میں ہے۔ بکٹ کہانی دراصل ایک 12 ماسہ ہے جو ہندی کی ایک خاص صنف ہے، جس میں ایک فراق زدہ عورت سال کے 12 مہینوں کے دوران بدلتے موسموں کے ساتھ اس کے دل پر جو کچھ گزرتی ہے اس کا بیان کرتی ہے۔ اسی لیے ایسی نظم کو 12 ماسہ کہا جاتا ہے۔ افضل نے اردو میں اس ہندی صنف کو پیش کرتے ہوئے ہندی بحر ہی کا استعمال کیا ہے۔ بکٹ کہانی کے چند شعر یہ ہیں: سنو سکھیو بکٹ میری کہانی، بھئی ہوں عشق کے غمسوں دیوانی۔ ارے یہ عشق ہے یا کیا بلا ہے کہ جس کی آگ سے سب جگ جلا ہے۔ سیاہ بادر چہاروں اور چھائے، لیا مجھ گھیر پیوں اجہو نہ آئے۔ گجرات اور دکن کے شاعروں نے بھی ہندی بحروں اور اوزان کا استعمال کیا ہے۔ ان میں شیخ بہاؤالدین باجن، قاضی محمود دریائی، شاہ علی جیوگامدھنی، خوب محمد چشتی، مصطفیٰ اور عالم گجراتی کے نام مشہور ہیں، اور ادھر دکن میں حضرت گیسو دراز حسینی، فخر الدین نظامی، شاہ میرا جی شمس الشاق، اشرف بیابانی، برہان الدین جانم، امین الدین آلہ، علی عادل شاہ ثانی شاہی اور شاہ راجو قتال کے نام خاص طور پر نمایاں ہیں۔ ان حضرات کے یہاں دوہا، سرسی اور چوپائی کے علاوہ کچھ اور ہندی بحریں بھی ملتی ہیں۔ اردو شاعری کے دور وسطیٰ میں فارسی کا اثر زیادہ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اردو شاعری میں ہندی بحروں کا استعمال ختم نہیں ہوا،
بلکہ بہت سے شاعروں نے ہندی بحریں استعمال کی ہیں۔ خاص طور پر سودا نے تو ہندی بحروں میں کئی مرثیے کہے ہیں۔ ان مرثیوں کا ایک ایک مصرع یہاں بطور نمونہ آپ کو ہم سناتے ہیں۔ پہلا ایک مصرع ہے ایک مرثیے کا، کہتی ہے بانو پیٹ کے سر کو ازغر میرے ہر گئے لو، یہ ہندی کے سمان سویہ چھند میں ہے۔ دوسرا مرثیہ سودا کا ایک ہے، اس کا ایک مصرع یوں ہے، سن لو محباں نس دن جگ کے خون نین سے جاری ہے، یہ بھی سمان سویہ چھند میں ہے۔ اور اب ایک مرثیہ انہوں نے ایسا لکھا ہے جو چوپئی چھند میں ہے۔ یہ چوپئی چھند صرف 15 ماتراؤں کا ہوتا ہے۔ سودا کا مصرع سنیے، ماں اصغر کی دن اور رین۔ اس طرح سودا نے ہندی بحروں میں مرثیے کہے ہیں۔ ان کے علاوہ سودا نے ایک اور کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو اردو میں دوہے کہے ہیں ان کے بندوں کے درمیان ایک ایک دوہا جوڑ دیا ہے۔ ان میں سے کچھ دوہے ہم آپ کو سناتے ہیں۔ دیکھ خفا جس کو ذرا کہتے مجھے رسول، لال کو میرے فاطمہ کاہے کیا ملول، دین دنی کے چاند کو ماریں شامی گھیر، جگ میں دیکھا ہے کہیں ایسا بھی اندھیر۔ محمد رفیع سودا کے بعد خواجہ میر درد کے یہاں بھی کچھ اشعار ہم کو ایسے ملتے ہیں جو ہندی ماتراؤں کے مطابق ہیں۔ یہ چند شعر ہم آپ کے سامنے جو پیش کر رہے ہیں وہ 30 ماتراؤں والے تاٹنک چھند کے مطابق ہیں۔ شعر سنیے، کلیاں من میں سوچت ہیں جب پھول کوئی کملاوت ہے، جا دن واپر بیت گیو سو وادن مو پر آوت ہے، کیسی توں کو بھاوت ہے اور کیسی کی سکھ پاوت ہے، یہ پھلواری درد ہمیں کچھ اور سمے دکھلاوت ہے۔ ان کے علاوہ انشاء اللہ خان انشاء نے جو پہیلیاں کہی ہیں ان میں سے کچھ 16 ماتراؤں والے چوپائی چھند میں ہیں اور کچھ 15 ماتراؤں والے چوپئی چھند میں۔ کچھ پہیلیاں دوہا چھند میں بھی ہیں۔ ایک نمونہ اس کا یہ ہے، کٹ جائے تو ہو گدھا الٹا مکھ ہو سوئے، پورن خالی بھار سی سچ مچ سورج ہوئے۔ انشاء کے علاوہ جرت کے یہاں بھی ہم کو کئی دوہے ملتے ہیں۔ ان کے کچھ دوہے سنیے، عجب بلا میں پھنس گئے کہیں سو کیا جنجال، گویا رات ملاپ کی ہو گئی خواب خیال، لگی پہ جب آنسو بہے دل نے یوں دکھ پائے، گھر مفلس کا آہ جوں برکھا میں جل جائے۔ نذیر اکبر آبادی کی کئی نظمیں سمان سویہ چھند میں ہیں، جیسے ہولی، بنجارا نامہ، کرشن کنہیا وغیرہ۔ کرشن کنہیا کے کچھ شعر ملاحظہ ہوں۔ نذیر کہتے ہیں، میں کیا کیا وصف کروں یارو اس شام برن بنواری کے، شری کرشن کنہیا مرلی دھر من موہن کنج بہاری کے، گوپال منوہر سانولیا گھنشام اٹل بنواری کے، نند لال دلارے سندر چھب برچند مکٹ جھلکاری کے۔ اور اب نذیر کا ایک دوہا بھی سنتے چلیے۔ ان کا دوہا ہے، برہ آگ تن میں لگی جلن لگے سب گات، ناڑی چھوت بید کے پڑے پھپولے ہاتھ۔ امانت لکھنوی نے اپنی اندر سبھا میں راجہ اندر اور پریوں کے جو مکالمے لکھے ہیں وہ دوہوں کی صورت میں ہیں۔ ایسے چند دوہے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ راجہ اندر کہتے ہیں، راجہ ہوں میں قوم کا
इंद्र है मेरा नाम, बिन परियों की दीद के नहीं मुझे आराम। राजा के तलब करने पर लाल परी कहती है, बैठी थी मैं काफ में जोड़ा पहने लाल, यहाँ बुलाकर आपने बढ़ा दिया इकबाल। बहादुर शाह ज़फ़र ने भी कुछ गज़लें 30 मात्राओं वाले ताटंग छंद में और कुछ 32 मात्राओं वाले समान सवैया छंद में कही हैं। उनके यहाँ 28 मात्राओं वाले सार छंद और 27 मात्राओं वाले सरसी छंद में भी कुछ तख्लीक़ात मिलती हैं। दोनों की एक एक मिसाल हम आपके सामने पेश करते हैं, यानी सार और सरसी के। सार छंद में वो कहते हैं, दुनिया एक सराहे इसमें कर लो रैन बसेरा, इतने पाँव पसारे तुमने किस गफलत ने घेरा। और अब सरसी छंद है, होवे अपनी सकत कहाँ जो तुमसे लगाऊं लाग, आप ही तुमने मोह लगाया धन धन मेरे भाग। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, दौर जदीद में हम देखते हैं कि उर्दू के शायरों ने बहुत सारी बहरें इस्तेमाल की हैं हिंदी की। हमको ख़ास तौर पर इक़बाल के यहाँ एक चौंका देने वाली बात नज़र आती है। इक़बाल के कलाम में ज़्यादातर उर्दू बहरें इस्तेमाल हुई हैं, लेकिन उन्होंने अपनी एक नज़्म में सरसी छंद का बड़ा खूब इस्तेमाल किया है। वो कहते हैं, रूमी बदले शामी बदले बदला हिंदुस्तान, तू भी ए फ़र्ज़ंद कोहिस्तान अपनी खुदी पहचान। अब फ़िराक़ गोरखपुरी का एक सरसी छंद सुनिए। कहते हैं, जलवे गुल बुलबुल को बहुत है, शम्मा को गिरिए शाम, बाद बहारी गुल को बहुत है, मुझको तेरा नाम। अब समान सवैया में आरज़ू लखनवी की का उनका एक शेर आपके सामने पेश है कि काली घटा में कौंदा लपका, रो के जो कोयल कूक गई, जितनी लंबी सांस खींची थी उतनी लंबी हुक गई। अब ताटंग छंद में मीरा जी का एक शेर सुनिए। कहते हैं, सुबह सवेरे कौन सी सूरत फुलवारी में आई है, डाली डाली झूम रही है, कली कली मुस्काई है। भूखी आँखें कल को देखें, झूठी आस लगाए। ये सरसी छंद है, अब्दुल मजीद भट्टी का शेर है ये। भूखी आँखें कल को देखें, झूठी आस लगाए, आने वाली कल कब आए, आज की भूख मिटाए। अब सागर निज़ामी का एक शेर है, ये शेर सार छंद में है। सागर निज़ामी कहते हैं, आई वो पनघट की देवी वो पनघट की रानी, दुनिया है मतवाली जिसकी फितरत है दीवानी। उसके बाद मजीद अमजद सार छंद में कहते हैं, कौन सुने हाँ कौन सुने, कौन सुने हाँ कौन सुने, राग उसके रागल बेले, सबके सब बह रहे हैं मैदान वादी नदियाँ टीले। अब दोहा छंद देखिए रहमान जामी का, पहुँची जिनकी बात से दिल पर गहरी चोट, वो नेता भी आ गए लेने हमसे वोट। दोहा छंद काविश बदरी का है, दुनिया को देते रहे अमन की तालीमात, काश कभी हम 2 मिनट खुद से करते बात। एक बात यहाँ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अक्सर सरसी छंद और दोहा छंद में थोड़ा सा मुगालता होता है, इसलिए कि दोनों छंदों का जो आहंग है वो यकसां है
اور ان کا اختتام بھی ایک ہی طرح سے ہوتا ہے، آخر میں ایک گرو اور ایک لگھو ماترا ہوتی ہے اس میں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ دوہا چھند 24 ماتراؤں کا ہوتا ہے اور اس میں 13 ماتراؤں کے بعد وشرام دیا جاتا ہے۔ یہ وشرام کے بعد باقی 11 ماترائیں ہوتی ہیں، اس طرح دوہا چھند پورا ہوتا ہے۔ جبکہ سرسی چھند میں یہ ہوتا ہے کہ سرسی چھند میں 27 ماترائیں ہوتی ہیں اور 16 ماتراؤں کے بعد وشرام دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر باقی 11 ماترائیں ہوتی ہیں۔ اس میں بھی دوہے کی طرح آخر میں ایک گرو اور ایک لگھو ماترا ہوتی ہیں۔ پہلے ہم ایک دوہا پڑھ لیتے ہیں۔ مشہور شاعر ندا فاضلی کا ایک دوہا دیکھیے، وہ کہتے ہیں: سیدھا سادہ ڈاکیا جادو کرے مہان، ایک ہی تھیلے میں بھرے آنسو اور مسکان۔ اور اب قتیل شفائی کا یہ شعر دیکھیے جو سرسی چھند میں ہے، بہت مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا: چاندی جیسا روپ ہے تیرا، سونے جیسے بال، ایک تو ہی دھنوان ہے گوری، باقی سب کنگال۔ غرض اس طرح اردو شاعروں نے اپنی شاعری میں ہندی عروض کا استعمال کیا ہے، اور یہ اردو شاعری میں ہندی عروض کا استعمال اردو شاعری کے آغاز سے دور جدید تک مسلسل چلتا آیا ہے۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندی کے چھند اردو کے لیے اجنبی نہیں ہیں، بلکہ یہ اردو بحروں کی طرح ہمارے اپنے چھند ہیں۔ اردو شاعری میں ہندی بحروں کے استعمال کے تعلق سے معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ ان کتابوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک ہے آہنگ شعر، اس کے مصنف ہیں ابو ظفر عبد الواحد۔ دوسری کتاب ہے اردو شاعری میں ہندی عروض کا استعمال، یہ پروفیسر مقبول فاروقی کی تحقیقی کتاب ہے۔ اور ایک کتاب ہے بحر الفصاحت، یہ کتاب مولوی نجم الغنی کی ہے۔ ان کتابوں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے ذریعے سے بھی آپ اردو شاعری میں ہندی عروض کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔